السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلدین کے محقق ہیں توصیف الرحمان راشدی صاحب۔ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا رد کر رہے ہیں، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک یعنی جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا اس کے متعلق کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اس پر توصیف الرحمان راشدی نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا رد کیا ہے۔ ہم آپ کو وہ مختصر طور پر وہ ویڈیو کلپ سناتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ توصیف الرحمان راشدی بھی اہل الحدیث کہلواتے ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی ان کے بہت سارے اہل حدیث مان چکے ہیں، اگرچہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل حدیث نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے۔ ان کے بہت بڑے ان کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں، عمر صدیق تو اب بھی کر رہے ہیں، اور یہ خود میرے خیال میں توصیف الرحمان بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے قائل رہے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں اہل الحدیث ہیں، اہل الحدیث کہلوانے والے ہیں، غیر مقلدین، اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو بات کر رہے ہیں توصیف الرحمان اس کو غلط مان رہے ہیں۔ وہ آپ کو سناتے ہیں کس قدر جو ہے نا اس کا رد کر رہے ہیں، لیکن آپ کی خدمت میں ہم جو بتانا یہ چاہتے ہیں، دیکھیں غیر مقلد ہمیں یہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھیں بھائی، آپ چار ائمہ کو حق پر مانتے ہو، ائمہ اربعہ کو حق پر مانتے ہو، چاروں کس طرح؟ ان میں تو حلال حرام کا فرق ہے، ان میں مسائل میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے، کوئی کہتا ہے یہ بات درست ہے، دوسرا اس کو غلط قرار دیتا ہے۔ تو یہ سارے کس طرح؟ ظاہری بات ہے جو درست ہوگا وہی صحیح ہوگا نا۔ آپ کہتے ہیں چاروں حق پر ہیں، چاروں حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اعتراض ان کا جو ہے یہ ذہن میں رکھیں، اور پھر یہ کلپ سن لیجئے توصیف الرحمان ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ کچھ دوستوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک کلپ بھیجا جس میں وہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلی بات، ہر انسان جو جنت میں جائیں گا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، جو اونچی معیار پہ رہے گا صرف وہ دیدار کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمانا کہ اہل جنت میں صرف اعلیٰ درجات پانے والے جنتیوں کو رب کا دیدار ہوگا، یہ بات ان آیات و حدیث کے خلاف ہے جن میں اہل جنت کے لیے رب کے دیدار کی نعمت کا ذکر ہے۔ تو ناظرین کرام، توصیف الرحمان کی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ بات قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے خلاف ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات یا اس کا بتایا ہوا مسئلہ آیات و احادیث کے خلاف ہونے کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک حق پر ہیں، وہ صراط مستقیم پر ہیں، وہ لوگوں کو جو کلمہ پڑھوا رہے ہیں درست ہے، صحیح ہے، سچا اسلام بتا رہے ہیں، حالانکہ مسائل کیا بتا رہے ہیں؟ خود بتا رہے ہیں کہ آیات و احادیث کے خلاف، تو وہ تو حق پر ہو جاتے ہیں، یہ بھی حق پر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی توصیف الرحمان کے متعلق عمر صدیق یعنی کچھ دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ خارجیوں کے سردار ہیں۔ اب ایک طرف خارجیوں کا سردار وہ بھی حق پر ہو جاتا ہے، ایک طرف وہ جو آیات و احادیث کے خلاف مسائل بتائے وہ بھی حق پر ہو جاتا ہے، لیکن ائمہ اربعہ جو مجتہدین ہیں، جو خیر القرون کے دور کے ہیں، ان میں خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب وہ حق پر نہیں ہے، ان میں جو علمی اختلاف ہے وہ حق پر نہیں ہوتا، اس دور کے غیر مقلد حق پر بن جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، لوگوں کو یہ بھی دھوکہ دیا کرتے ہیں، جس طرح ہشام علیہ ظہیر نے کہا تھا کہ روئے زمین میں، یہ کہتے ہیں شرق و غرب میں، مشرق سے لے کر مغرب تک اہل حدیث آپس میں کوئی کسی مسئلے میں اختلاف نہیں ہے، کسی مسئلے میں نہیں ہے۔ جب ان کو مسائل دکھائے جاتے ہیں کہ بھئی یہ مسائل میں اختلاف ہے تو کہیں گے کہ عقیدے میں اختلاف نہیں ہے۔ اب یہاں تو عقائد میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، مسائل میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، تنظیموں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ اتنے اختلافات ہونے کے باوجود کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتا ہے۔ ایک جگہ آپ کو یاد ہوگا، ہماری شاید ویڈیو کلپ اپنے اس چینل پر موجود ہوگی، جس میں سبطین شاہ نقوی کہتے ہیں کہ بھئی کوئی اگرچہ مدرسے کے قریب بھی نہ گزرا ہو لیکن اہل حدیث کہلواتا ہے، وہ ہمیں قبول ہے، یہ ہمارے نزدیک وہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے نزدیک بندہ جو بھی کرے، آیات کے خلاف ہو، عقائد ان کے یعنی غلط ہوں، جو کچھ ہو، جس طرح ہو، لیکن اہل حدیث کہلواتا ہے، ان کے نزدیک وہی درست ہے، اگرچہ ائمہ اربعہ ماہرین دین میں سے ہیں، دین کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مسائل کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے مسائل اخذ کیے ہیں، مسائل یعنی قرآن و حدیث سے جن مسائل کا استنباط کیا ہے، ان میں کہتے ہیں یہ کس طرح حق پر ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہ آپس میں دست و گریباں ہونے کے باوجود حق پر ہیں ان کے نزدیک۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو چھوڑ کر جو اہل حدیث کہلوائے
اگرچہ جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ حدیث نہیں ہے. ہماری انشاءاللہ ایک ویڈیو کلپ میں ہم اس چیز کا بھی اظہار کر چکے ہوں گے یا کرنے والے ہیں کہ ایسا بندہ جو الحدیث کے علاوہ جسے حدیث کا بھی پتہ نہیں تو یہ ان کے نزدیک صحیح ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عوام الناس سادہ مسلمانوں کو ان کے وساوس اور دھوکوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے حقیقت.